الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز حاضرین گرامی قدر، اولاد کی تربیت کے ضمن میں جو چیزیں میں نے خاص طور سے پوائنٹ کیا تھا اور جن کو تفصیلات سے بیان کیا تھا، تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اس کے کچھ عناوین میں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں نے اولاد کی تربیت کا مطلب اور مفہوم بیان کیا تھا کہ اولاد کی تربیت سے مراد کیا ہے. پھر کچھ قابل توجہ امور بیان کیے تھے. اس کے بعد جو چیزیں اولاد کی تربیت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں ان کو بیان کیا تھا. اس کے بعد اولاد کی تربیت میں ہمیں اولاد میں کیا چیزیں خاص طور سے پیدا کرنے کی ضرورت ہیں ان کو بیان کیا گیا تھا. پانچویں چیز تھی اولاد کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی، اس کو بیان کیا گیا تھا. اور چھٹی چیز یعنی اولاد کی تربیت کے لیے کچھ مفید اصول اور ضابطے اور طریقے بیان کیے گئے تھے. ساتویں چیز یہ بیان کیا تھا کہ اولاد ہماری نافرمان کیوں ہوتی جا رہی ہے. یہ چیز اب تقریباً بہت سارے گھرانوں سے سننے میں آتی ہے، بلکہ بڑی ہی آبادی، بڑے ہی گھرانے اس حوالے سے پریشان ہیں کہ اولاد نافرمان ہے. ہر گھر میں تقریباً یہ چیز سننے کو ملتی ہے. ہر ماں باپ یہ شکوہ شکایت دیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نافرمان ہے. اس پر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں آخر اتنی بڑی تعداد میں اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے. حالانکہ اب تو پہلے جیسا مجاہدہ اور محنت اور مشقت بھی نہیں رہی. اب تو والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافی اسباب اور وسائل فراہم کیے ہیں. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدھ کھلونا سال بھرے میں بچے کو لا دیا گیا تو لا دیا گیا، ورنہ تو بچوں کو کھلونے دیکھنے کو ہی ملا کرتے تھے. اب تو 5 سال 7 سال 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں 20 25 ہزار روپے کا موبائل ہوتا ہے. اس کے باوجود اولاد نافرمان کیوں ہے، اس پر میں نے بات کیا تھا. یہ 7 عناوین مکمل ہو گئے. پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تقریباً 90 سوالات آپ حضرات کی طرف سے کیے گئے، بلکہ اس سے زیادہ. 90 سوالات میں ہر سوال کا جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا. جہاں یہ لگا کہ اس سوال کا جواب پرسنلی دے دینا چاہیے وہاں میں نے ویسے ہی کیا، اور جہاں یہ لگا کہ اس سوال کا جواب مجمع میں ہونا چاہیے اور لوگوں کی اجازت بھی رہی کہ ہاں اس سوال کو مجمع میں سمجھائیے، تو میں نے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا. سوالات میں میرا خیال ہے ہم نے 3 یا 4 سوالات حل کیے تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ خاندانی برائیوں کا تربیت کے ذریعے علاج ممکن ہے یا نہیں. ایک یہ سوال تھا، اس کا میں نے جواب دیا تھا. اور دوسرا سوال تھا اولاد کی تربیت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں. اس پر انشاءاللہ آج میں روشنی ڈالوں گا. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا
کہ اولاد کی تربیت کی اتنی اہمیت شریعت میں رکھی گئی ہے، اس کے باوجود اس زمانے میں اولاد کی تربیت سے والدین اتنا منہ کیوں موڑتے ہیں، اتنی زیادہ لاپرواہی کیوں ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی حالانکہ شریعت نے اولاد کی تربیت کو بہت اہمیت دی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ فرائض کے بعد سب سے اہم ترین فریضہ ہے، بلکہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی یہ چیز ہے۔ سوسائٹی میں، سماج میں سدھار کس طرح آ سکتا ہے؟ بہت آسان ہے، اولاد کی تربیت کرو۔ تو اس کے باوجود اولاد کی تربیت میں اتنی کوتاہی کیوں ہے؟ میں نے اس کے مختلف جوابات دیے تھے۔ ایک جواب یہ تھا کہ ہمارے یہاں امت کا اب یہ عمومی مزاج ہو گیا ہے، خاص طور سے یہ جو ہمارا ایریا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کو بر صغیر کہتے ہیں، اس علاقے میں یہ مزاج ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول پر کام کرنے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارا کل مزاج یہ بن گیا ہے کہ بس 2-4 جلسے جلوس کر لو، 1-2 ادارے، مدرسے، اسکولیں کھول لو، اور بس سب حل ہو جائے گا۔ اور اولاد کی تربیت کے لیے ہر ایک کو گراؤنڈ لیول پر کام کرنا پڑے گا۔ ایک پڑوس کے ایک صوفی ہیں، صوفی بابا ہیں، اشفاق احمد، ان کی کچھ باتیں مفید ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ نصیحت کے معاملے میں بڑے حساس ہیں اور اچھی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے گھر پر کسی آدمی کو بلایا کام کرنے کے لیے۔ کام یہ تھا کہ گھر کی ٹائلیں بٹھانا تھی، یہ فرش ہوتا ہے ٹائل۔ تو کہتے ہیں کہ وہ مزدور 1 دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن آیا، چوتھے دن اس نے چھٹی مانگی کہ جی میں آج نہیں آ سکوں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تھوڑا سا ہی کام بچا ہے، آپ آ جاؤ، آپ کو میں کچھ مزدوری بڑھا کر دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، میں آج کا دن نہیں آؤں گا، باقی آپ ہفتہ بھر مجھے بلائیں، میں آ جاؤں گا۔ تو میں نے اس سے وجہ پوچھی کہ آج نہ آنے پر تم اتنی ضد کیوں کر رہے ہو؟ گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حالانکہ مزدور آدمی، وہ شخص کہنے لگا اصل میں آج میرے بچے کا پہلا دن ہے کہ میرا بچہ آج چلنا سیکھ رہا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ جس دن چلنا سیکھے اس دن میں گھر سے غیر حاضر رہوں۔ تو اس لیول پر، اس درجے پر، گراؤنڈ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تب اولاد تربیت پاتی ہے، سنسکاری اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں اب یہ مزاج ہو گیا ہے کہ اولاد کو اگر کچھ بنانا ہے، کچھ سکھانا ہے اور اس کو اچھے انسان بنانا ہے تو ہم اس کو کسی کے حوالے کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اور یہ اصل میں اس لیے پیدا ہوا کہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ ہر چیز ہم ریڈی میڈ لے لیں، کچھ کرنا نہ پڑے۔ اب دیکھو، آپ کسی بھی دواخانے میں چلے جاؤ، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، ہر ڈاکٹر یہ بات کہتا ہے باہر کا مت کھاؤ، ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں 1 بار کھا لیے تو کھا لیے، باہر کا مت کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہر ڈاکٹر، ہر حکیم یہ بات، یہ نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو شام کو موبائل چالو کر کے ٹوماٹو، زوماٹو سے کچھ نہ کچھ منگا ہی لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہر ڈاکٹر منع کرتا ہے۔ تو یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ مزاج اصل میں یہ بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز ریڈی میڈ باہر سے منگائیں۔ ایسے ہی ہم نے یہ مزاج بنا لیا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بھی کسی کے ذریعے کروا لیں، اسکول میں ٹیچر کے حوالے کر دیں، اور اگر بچہ ذرا سخت مزاج ہے، بدتمیز ہے، تیز ہے، تو ہم اس کو بورڈنگ اسکول میں ڈال دیتے ہیں، یا مسجد کے مولانا صاحب کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں کہ اس کو آپ تربیت کر دیں۔ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا، اساتذہ ہیں اور اس کے دوسرے رشتہ دار ہیں، یہ اس کی تعلیم تو کر سکتے ہیں، تربیت صرف اور صرف والدین کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے گراؤنڈ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی وقت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ گھر میں جب تک آپ کا بچہ 10 سال کا نہیں ہوتا تو کم سے کم گھر میں دن میں 4 گھنٹے اپنے بچوں کو دیں، 4 گھنٹے۔ اور وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہوں اس وقت آپ اور بچوں کے سوا کوئی چیز بیچ میں حائل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کے بچے موجود ہیں اور آپ موبائل میں لگے ہوئے ہیں،
آپ فون پر بات کر رہے ہیں, بچے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, تو اب آپ ان کو دھڑا دھڑ پیٹ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چیز یاد رکھو کہ بچے شرارتی ہی ہوتے ہیں, ان کا حسن ہے شرارتی ہونا. جیسے عورت کی خوبصورتی ہے ٹیڑھا پن, ایسے ہی بچے کا حسن ہے شرارتی ہونا. آپ کے گھر میں اگر 10 سال کے بچے ہیں تو آپ کے لیے عقل مندی اس میں ہے کہ اب آپ اپنے گھر میں سارا کا سارا سامان لوکھنڈ کا رکھیں, کانچ کے شیشے کے برتن نہ رکھیں, ورنہ پھر تیار رہیں. اگر بچوں سے کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ان پر غصہ نہ ہو. بچوں کا حسن ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بے اولاد تھے, اللہ نے اولاد سے محروم کیا تھا. دو بیویاں تھیں لیکن آپ کو اولاد نہیں تھی. تو ایک دفعہ جی چاہا کہ کچھ بچوں کو گھر پر بلائیں. وہ تصوف میں ایک طریقہ بھی ہے اپنے آپ کی اصلاح کرانے کا اور اپنے غرور کو توڑنے کا, کہ اطفال میں کھیلا جائے, بیٹھا جائے, چھوٹے بچوں میں. تصوف میں یہ چیزیں کہی جاتی ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک عزیز رشتہ دار یا مرید سے کہا کہ یار تمہارے یہاں 3-4 بچے ہیں, ایک آدھ بچے کو میرے گھر پر بھیجو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بچے کیسے مستی وستی کرتے ہیں. تو وہ مرید گھر پر گیا اور جا کر کے بچے سے کہا, دیکھو حضرت تھانوی کے یہاں جا رہے ہو, شرارت مت کرنا, یہ مت کرنا, وہ مت کرنا. اس کو بہت سخت مطلب ٹرین کر دیا. اب وہ بچہ آیا اور بس بیٹھا ہوا ہے بالکل سناٹے میں, 4-5 گھنٹے حضرت کے یہاں بیٹھا رہا. جب وہ بچہ جانے لگا تو حضرت نے اس کے ہاتھ میں کچھ مٹھائیاں وغیرہ دی, اور دوسرے دن اس کے والد جب آئے تو کہنے لگے کسی بچے کو بھیجو. اس نے کہا حضرت کل تو بھیجا تھا, اسی کو بھیج دوں. کہا نہیں, وہ تو فرشتہ ہے, وہ بچہ نہیں ہے, مجھے بچہ چاہیے جو میرے گھر پر آئے, کچھ کھٹ پٹ کرے, توڑ پھوڑ کرے. یہ بچوں کا حسن ہے, اور اس کو برداشت کرنا یہ آپ کا کمال ہے. اگر بچوں کی کھٹ پٹ پر آپ چڑچڑ ہو رہے ہو تو یاد رکھو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اتنے بڑے ولی, ان کا یہ ملفوظ ہے کہ جو آدمی بچوں کی کھٹ پٹ پر ناراض ہو, یہ علامت ہے کہ آپ میں تکبر ہے. کتنی بڑی بات ہے. اپنے تکبر کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ آپ بچوں کی کھٹ پٹ پر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ڈانٹ دینا یا نصیحت کر دینا الگ بات ہے, لیکن اگر بچے دھوم مستی کر رہے ہیں اور آپ ان کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, اپنے پاس سے دھتکار رہے ہیں, تو آپ کا دل صحیح نہیں ہے. آپ کو روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری تکبر لگی ہوئی ہے. یہ حضرت محبوب الہی سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. اس کے علاوہ بھی اور اکابر نے اس پر لکھا ہے. تو میرے عزیز و بات سمجھ رہے ہیں, اگر آپ کو بچوں کی تربیت کرنا ہے تو آپ کو گراؤنڈ لیول پر محنت کرنی ہوگی. یہ مدرسے میں, اسکول میں نہیں ہوگا. اور 2-4 گھنٹے میں استاد کیا سکھا دے گا. اب یہاں مدرسے میں بچے آتے ہیں, 1.25 گھنٹے میں کیا ہوگا بولو. 1.25 گھنٹے میں آپ کا بچہ سبق پڑھ لے اور سبق سنا دے, یہ بہت ہو گیا. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. 300 بچے ہیں, 300 اس مدرسے میں 300 بچے ہیں, بعض مدرسوں میں 1000 بچے ہیں, اس سے بھی زیادہ متجاوز ہوتے ہیں بچے مدرسوں میں. اتنی بڑی تعداد میں بچے کی کیا تربیت ہوگی. تو میرے عزیز و بات واضح ہو رہی ہے, آپ کو گراؤنڈ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کو خود اپنا کردار بنانا پڑے گا, کہ بچہ آپ کو دیکھ کر ہی آدھا دین سیکھ لے, کہ میرے والد صاحب پانی کیسا پیتے ہیں, کھانا کیسا کھاتے ہیں. میں رمضان المبارک کے بعد ابھی فرصت میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے کا انٹرویو سن رہا تھا. تو بڑا اچھا انٹرویو ہے, میں اس کو تلاش کر کے اس کا لنک بھی شیئر کروں گا. اصل میں وہ آن لائن تھا, اب وہ پتہ نہیں انہوں نے یوٹیوب پر محفوظ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے. تو وہ ان سے پوچھنے والا, انٹرویو لینے والا پوچھ رہا تھا, تو وہ ہر بات میں کیا کہتے تھے معلوم ہے, میں نے والد صاحب کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, میں نے والد صاحب کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, میں نے والد صاحب کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, میں نے. تو ان کی زندگی جو بنی وہ کہاں سے, بولو ارے صاحب. اگر آپ اپنے بچے کے لیے ہیرو بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کردار خود بنانا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا, میں نے شاید کسی بزرگ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جب ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت اصل میں اپنی تربیت کا امتحان ہوتا ہے کہ میں کس لیول کا آدمی ہوں. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس سوال کے جواب میں عرض کر دیا کہ ہمارے یہاں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اتنی کوتاہی کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول پر کام کرنے کو پسند نہیں کرتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گراؤنڈ لیول پر کام کرنے والا مزاج بنائیں.
چھٹا سوال تھا کہ اولاد کے بگاڑ کے سب سے اہم سبب کیا ہے، اولاد کیوں بگڑ جاتی ہے؟ میں نے 2 چیزیں اس میں عرض کیا تھا. ایک بات تو یہ عرض کی تھی کہ اولاد کی بگاڑ کا سب سے اہم معاملہ 2 چیزوں پر ہے، ماں کی بد کرداری اور باپ کی حرام کمائی. یوں کہیے ماں کی بے دینی اور باپ کی حرام کمائی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کو بننے نہیں دیتی. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز صحیح ہے تو آپ کی اولاد انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. ماں صحیح نہیں ہے لیکن باپ صحیح ہے، یا باپ صحیح نہیں ہے لیکن ماں صحیح ہے، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا. علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے چھوٹے تھے، والد کا انتقال ہو گیا لیکن ماں نے تربیت کی. آپ اندازہ لگائیے علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کا وہ آدمی ہے، بلکہ پورے بر صغیر کا، اگر یہ کہا جائے پوری دنیا کا تو اس کا انکار نہیں ہوگا. علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہے جن کو خانہ کعبہ کی چابی دی گئی، اور ان کی والدہ نے ان کی تربیت کیسے کی؟ کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے بچپن میں زاد المعاد سیرت ابن ہشام پڑھ کر سنائی. اب وہ 5-6 سال کا بچہ، زاد المعاد وہ کتاب ہے جس کو اب بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، سیرت ابن ہشام وہ کتاب ہے جس کو بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں. ان کی والدہ نے ان کو 5-6 سال کی عمر میں سنا دی تھی، تب جا کر علامہ ابو الحسن علی ندوی بنے. یہ مقام تھا کہ خانہ کعبہ میں امام حرم جب خطبہ دیتے نا تو خطبے کے دوران ان کا نام لیتے تھے. کتنا بڑا آدمی، صرف کس سے بنا ہے؟ ماں کی تربیت سے. باپ تو فوت ہو گئے، اور کچھ ہمدردیاں وہ کہتے ہیں میرے بڑے بھائی کی بھی مجھ پر تھی، لیکن اصل کردار ماں کا تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا آدمی. مولانا خالد سیف اللہ صاحب ابھی ہندوستان کے بڑے علماء میں سے، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ علامہ اقبال کو داڑھی نہیں تھی، تو مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے فرمایا ان کی داڑھی اصل میں سینے کے اندر تھی، کچھ بولو مت. کیا فرمایا؟ ان کی داڑھی سینے کے اندر. ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ ظاہر کو دیکھ کر اعتراض کرتے ہیں. اتنا بڑا آدمی علامہ اقبال کہ ان کی شاعری کو تمام ہی شعراء، تمام ہی علماء، محدثین، بڑے بڑے لوگ، اور اگر یہ کہا جائے کہ بلا تفریق مسلک لوگوں نے ان کو تسلیم کیا ہے. ان کے اشعار بریلوی، ان کے اشعار دیوبندی، ان کے اشعار اہل حدیث، ان کے اشعار جماعت اسلامی، یہ 4-5 طبقے کے لوگ گنگناتے ہیں. علامہ اقبال وہ آدمی. ان کے والد صاحب پکے سودی تھے، سودی کاروبار کرتے تھے. جب شادی ہوئی تو ماں کو حمل ٹھہرا تو والدہ محترمہ نے کہا دیکھو یہ جو اپنا بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، ہم اگر اس کو سود کی کمائی کھلائیں گے تو یہ بڑا ظلم ہو جائے گا. اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی کمائی سے مجھے بھی نہ کھلائیں، کیونکہ میرے پیٹ میں ہی بچہ پروان چڑھ رہا ہے. والد صاحب چونکہ عادت لگ چکی تھی، اور کسی عادت کے لگ جانے کے بعد آدمی فوراً اس سے توبہ نہیں کرتا. والد صاحب نے کہا دیکھو میرے پاس تو کل دولت یہی ہے، آپ کو اگر اس گھر میں رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا ہے. تو والدہ محترمہ نے زیورات بیچے جو گھر سے ملے تھے، زیورات بیچ کر بکری خریدی، اسی کے دودھ پر گزر بسر ہوتا تھا. تب جا کر علامہ اقبال جیسا آدمی گھر میں پیدا ہوا. یہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں، اس کے بعد نسل پیدا ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو ایسی استقامت نصیب فرمائے. اور بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. تو اولاد کے بگاڑ کا سب سے اہم سبب کیا ہے؟ ماں کی بے دینی اور باپ کی حرام کمائی. اس لیے میں آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ اپنی اولاد کا اگر بھلا چاہتے ہو اور اپنی اولاد کو جنتی بنانا چاہتے ہو تو آپ ان کو حلال کمائی کھلائیں. انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا. آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور میں جب حرام کمائی کے نقصانات پر بات کروں گا، ابھی چونکہ موضوع نہیں آیا ہے، حرام کمائی کے نقصانات پر جب میں بیان کروں گا تو اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ یہ چیز ہوگی، آپ نے دیکھنا کہ جو لوگ حرام کی کمائی گھر میں لاتے ہیں، عمر کے آخری حصے میں ان کی اولاد ان کے لیے جہنم کا انگارہ بن جاتی ہے. یہ حرام کمائی کا دنیاوی نقصان ہے کہ اولاد کو اللہ نافرمان بنا دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. اس لیے حلال کمائی کا اہتمام کرو میرے عزیز. اولاد کی تربیت میں چند نصیحتیں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ درس قرآن سے ہٹ کر ہے. میں نے یہ چیز آپ کو وضاحت سے کہہ دیا. اولاد کی تربیت میں کچھ نصیحتیں جو انشاءاللہ میرے لیے بھی
آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے جہاں تک یہ بات جا رہی ہے سب کے لیے انشاءاللہ نفع بخش ہوگی. اگر اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بڑا انقلاب اور تبدیلی آ سکتی ہے. ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں. بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ تنہا نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تنہائی میں زیادہ دیر نہ رہنے دیں، خاص طور سے جو نوجوان بچے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے اس کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے اور کئی صفحات اس پر لکھا ہے. میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک اصول کے طور پر یہ نصیحت آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نوجوان اولاد کو تنہا نہ چھوڑیں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اور آپ کا جوان بچہ الگ کمرے میں سو رہے ہیں تو گھر کا یہ قانون ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کے گھر کی کمرے کی کنڈی کو اندر سے بند کرنے کی اجازت نہ دیں. بھئی بات واضح ہو رہی ہے. بلکہ یہ ہو سکتا ہے اگر تو کریں کہ اس کمرے کو اندر سے کنڈی ہی نہ لگائیں جہاں آپ کے بچہ نوجوان بچہ آرام کرتا ہے. میں اب وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، نہ اتنا وقت ہے نہ میری ہمت ہے کہ جس کمرے میں آپ کے نوجوان بچے آرام کرتے ہیں رات میں یا دن میں ان کو خلوت میں نہ جانے دیں. نوجوانوں پر شیطان سب سے زیادہ حملہ اس وقت کرتا ہے جب وہ خلوت میں یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں. اور وہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں، کتنی دیر کس کے پاس ٹھہرتے ہیں، اس کی نگرانی آپ پر بہت زیادہ فرض ہے، ضروری ہے. ہمارے کتنے بچے نشے کے عادی ہو گئے ہیں کہ نہیں بھی؟ سینکڑوں کی تعداد میں بچے نشے. آپ جاؤ نشہ مکت کیندر جو ہوتا ہے وہاں جاؤ، کتنے مسلم بچے، میں علاقے کا نام نہیں لینا پسند کرتا لیکن آپ کے علم میں سب کے علم میں ہوگا، کرلا شکار ہو گیا. ادھر بامبے سینٹرل میں آپ چلے جاؤ، کالا پانی کا وہ پورا علاقہ، مدن پورا، وہ پورا دیکھو آپ، وہاں نوجوان بچے، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے، وہاں نوجوان بچے افریقی کوکین لیتے ہیں جو ہڈیوں کو گلا دیتا ہے. وہ بچے 2-2.5 ہفتہ 3 ہفتہ وہ نشہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہوتی ہے، وہ پھر سال میں 4 مہینے کے اندر اندر وہ مر جاتے ہیں. بے شمار گھرانے اجڑ گئے، ویران ہو گئے. یہ صرف نتیجہ ہے اس بات کا کہ والدین نے ہائے پیسہ کے پیچھے بچوں پر کوئی نظر نہیں رکھی. میرے عزیز و بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کے والد محترم ان کو 100 جوتے مارتے تھے. وہ زمانہ مارنے پیٹنے کا تھا، اب مارنے پیٹنے کا دور بھی ختم ہو گیا، میں شروع میں بتا چکا ہوں. اب آپ نے مت مارنا. 100 جوتے مارتے تھے. کائے پر سے معلوم ہے؟ جس آدمی کے بازو ظہر کی نماز پڑھی اسی کے بازو عصر کی نماز کیوں پڑھی؟ بھئی بات سمجھ میں، تو نماز کے لیے نہیں گیا تھا، اس آدمی سے ملاقات کے لیے، اسی پر 100 جوتے مارتے تھے. پڑھو آپ بھی تھی، ذرا آپ کے رونگٹے کھڑے، اور ایسا مارتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا کہ یار یہ کیا مارتے ہیں. مولانا محمد زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن میں یہ چیزیں مجھ پر بڑی مصیبت بن کے گرتی تھی کہ مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے کہ میں نماز کی جلدی میں اس آدمی کے بازو غلطی سے کھڑے ہو گیا. والد محترم نے نظر رکھی اور اسی پر میری پٹائی لگا دی، اور اتنی پٹائی. ہماری لاپر تب جا کر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا بنے. بھائی آپ ان کی کتابیں پڑھو. یہ فضائل اعمال تو عوام کے لیے لکھی گئی ہے. بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ فضائل اعمال ایسی ہے ویسی ہے. بھائی وہ عوام کے لیے لکھی گئی کتاب ہے، اس لیے اس میں زیادہ انہوں نے اپنا علم نہیں ظاہر کیا ہے. آپ کو اگر ان کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو ان کی علمی کتابیں پڑھو. آؤ اوجز المسالک پڑھ کر دکھاؤ نا. بڑے چیلنج کرتے ہو. مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کیا آدمی تھے. ان کے ادنا شاگرد تھے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی 1-2 سال پہلے انتقال ہوا. عرب کے بڑے بڑے محدثین کانپتے تھے ان سے. یہ منظر ہم نے خود دیکھا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کہا صرف اور صرف والد محترم کی سخت تربیت کا نتیجہ ہے کہ میں آج یہاں پہنچا ہوں. میرے عزیز و بات سمجھ رہے ہو؟ اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، خاص طور سے نوجوانی کی عمر میں بہت نگرانی کریں، بہت نگرانی کریں. کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے. اور میرا خیال ہے مغرب یا عشاء کے بعد اپنے نوجوان بچے سے موبائل بھی لے لیں اور اس کے بائک کی، اسکول کی، یہ اسکوٹر کی چابی بھی لے لیں. ابھی
4-5 دن سے میں گرین پارک میں دیکھ رہا ہوں, ناراض مت ہونا آپ, چونکہ اس علاقے میں دین سمجھانے کا مجھے ذمہ مل گیا ہے تو میں کھل کر کہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے اس علاقے میں چھوٹے بچے, میرا خیال ہے یہ بچہ جیسا بیٹھا ہے نا, 7-8 سال کے 9 سال کے بچے, وہ چارجنگ والی گاڑی چلا رہے ہیں. بچوں نے مجھے بھی آفر کی کہ مولانا صاحب آپ چلا کر دیکھو. تو ابھی یہ چھٹیوں کا زمانہ ہے تو بڑی کم عمر کے بچے ہیں, 7-8 سال کے بچے ہیں, اور وہ ٹیبل سیٹ گاڑی چلا رہے ہیں, یہ سڑک پر سے وہ سڑک, وہ سڑک پر سے وہ سڑک. اور اچھا مجھے وہ اکثر مل رہے ہیں. تو میں نے اس دن بچوں سے پوچھ ہی لیا کہ بیٹا آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں, 300-400 روپے میں 24 گھنٹہ کرائے سے مل رہی ہے. اب چھٹیوں کے ایام ہیں, ان بچوں کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی نگرانی. ابھی تو وہ اسکوٹر چلا رہے ہیں, لیکن جب ان کی ہمت بڑھ گئی نا اور شیطان نے ذرا ان کو حوصلہ دے دیا نا, تو وہ روڈ کراس کریں گے, روڈ سے پھر آگے جائیں گے, آگے سے پھر آگے جائیں گے. اور یہ شہر بامبے ہے, یہاں جتنی اچھائیوں کا سمندر ہے اتنا ہی خوفناک برائیوں کا دلدل بھی ہے. ہم شروع میں آزادی دے دیتے ہیں, بچے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بڑے بڑے جرائم کرنے لگتے ہیں. پھر جب معاملہ حد سے آگے جاتا ہے پھر ہم تعویذ گنڈوں پر آتے ہیں. اس لیے بڑی نگرانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کھیلنا کھلونا بھی جائز ہے, اس کا انکار نہیں ہے. ایک دم بچوں کے حق میں کھڑوس بن جانا بھی صحیح نہیں ہے کہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتا, بس بولتا ہے گھر میں بیٹھے رہو. لیکن آزادی اس درجے دینا کہ دن بھر بچے غائب رہیں اور پاگلوں کی طرح دھوپ میں کھیلیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. نمبر 2, دوسری ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ اپنی اولاد کا خدمت والا مزاج بنائیں. یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اپنی اولاد کا کیسا مزاج بنائیں؟ خدمت والا. کسی بوڑھے نے اگر کچھ کہا کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو, یعنی بچوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بچے کسی عمر دراز آدمی کو تھکا ماندہ بیٹھا دیکھیں تو اس کے کندھے دبا دیں, اس کے پیر دبا دیں. ہم نے اپنے بچپن میں ایسے بچے دیکھے ہیں اور ابھی بھی ہوں گے, ممکن ہے. لیکن اب یہ چیز عمومی طور پر ختم ہو گئی. اب تو بچہ باپ کے پیر نہیں دباتا ہے. میری نگرانی میں جو مکاتب چلتے ہیں, جہاں میرا جانا آنا ہے, میں وہاں جب جاتا ہوں, میں 1 سال 2 سال 3 سال میں جب حاضری لگتی ہے خوش قسمتی سے, تو میں بچوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون سی دعا یاد ہے کون سی نہیں یاد ہے. میں سب سے پہلے یہ چیز پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون کون بچے اپنے والدین کے رات میں سوتے وقت پیر دباتے ہیں. سچی بول رہا ہوں آپ کو, آپ میرے ساتھ چلو. وہ پڑھنا لکھنا تو آتا رہے گا اور آ جائے گا انشاءاللہ, اس کی فکر نہیں ہے, رٹا ہی تو لگانا ہے. اب دیکھو نا میرے جیسے کند ہیں, پڑھ لیے نا, ہو گیا نا, پڑھ رہے ہیں نا. لیکن یہ چیز بہت بلندی تک لے جائے گی. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اپنے بچوں کو خدمت والا مزاج دیں, خدمت والا مزاج. یہ جو تبلیغی جماعت میں جو جانا آنا ہوتا ہے, اس کی چلت پھرت ہوتی ہے, اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کا خدمت والا مزاج بنتا ہے. اگر آپ خود یہ کام نہ کر سکیں تو اس تحریک سے بچوں کو جوڑ دیں, یہ احسان کریں. انشاءاللہ آپ کے بچوں کا خود بخود مزاج بن جائے گا خدمت والا. میں نے بھی جماعتوں میں دیکھا ہے کہ اچھے گھر کے بچے عمر دراز لوگوں کو جب کھانا ختم ہوتا ہے تو پلیٹیں چھینتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پلیٹیں دھو دینی ہیں, ہم نے آپ کا بستر لگا دینا ہے, ہم نے آپ کے کپڑے دھوبی تک پہنچا دینے ہیں. اچھے گھر کے بچے, مالدار بچے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے اپنے بچوں کا خدمت والا مزاج بنائیں. تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اہل اللہ کی صحبت کا اہتمام کروائیں. اس کے بغیر ہم اپنے بچوں کی ایمانی تربیت نہیں کر سکتے, اسلامی تربیت کر سکتے ہیں. دیکھو, ایک ہوتی ہے ایمانی تربیت, ایک ہوتی ہے اسلامی تربیت. اسلامی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے تربیت کے نتیجے میں چند اعمال کرنے لگ جائیں, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان کے اخلاق بن جائیں, دل نرم ہو جائے, جیسے میں نے اوپر بتایا, خدمت والا مزاج بن جائے. یہ ساری چیزیں اسلامی ہیں. ایمان وہ نور ہے جو دلوں کو روشن کر دیتا ہے. اس کے لیے اہل اللہ کی صحبت سب سے پہلی شرط ہے. گھر میں خواتین جب چولہا روشن کرتی ہیں تو بتائیے کیا کرتی ہیں؟ بولو بولو. ہاں, چنگاری لگاتی ہے نا, لائٹر کی. حالانکہ اس بمبے میں اور اس سگڑی میں پہلے سے پیٹرول یا وہ جو رسوئی گیس ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے, لیکن دھماکے خیز مواد ہونے کے باوجود روشنی کرنے کے لیے آگ کی صحبت, کم سے کم ایک چنگاری ضروری ہے. اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے.
بات واضح ہو رہی ہے میرے عزیزو؟ ایسے ہی دل کو ایمان سے منور کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے. آپ کے بچے بہت کتابیں پڑھتے ہیں، بہت علم والے ہیں، لیکن اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے، قریب ہے کہ یہ بچے گمراہی کے دلدل میں پھنس جائیں. ایسے لوگ دنیا میں بہت آئے جن کے پاس علم بہت تھا لیکن اہل اللہ کی صحبت نہیں تھی، فیض ان کو حاصل نہیں تھا، دل ایمان سے منور نہیں تھا، وہ گمراہی کے شکار ہو گئے. یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ میں سے بہت سوں کو سمجھ میں نہ آئے. میں یہ تزکیے پر بات کرتے ہوئے اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں، لیکن یہاں خاص طور سے اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا کچھ وقت، اب یہ چھٹیوں کے ایام ہیں، ہمارے اس شہر میں کتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں. مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب اتنا بڑا آدمی ہے کہ پوری دنیا میں نام چلتا ہے، اور ہم اس شہر میں رہتے ہوئے ان سے محروم رہ جائیں، بہت افسوس کی بات ہے. تو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ایمانی تربیت کے لیے کیا کریں؟ اہل اللہ کی صحبت میں ان کو بیٹھائیں. جتنا وقت آپ کو میسر آ سکے، جہاں جہاں آپ کے رابطے ہوں، تعلقات ہوں. یو پی میں مولانا قمر الزما صاحب الہ آبادی، میں کئی لوگوں کے نام بھی لے چکا ہوں، سب کو دہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن اہل اللہ کی صحبت بہت مفید ہے اور بہت ضروری ہے ایمانی تربیت کے لیے. آپ کے بچوں کے قلب میں ایمان کا چراغ اس وقت تک روشن نہیں ہوگا جب تک وہ اہل اللہ کی صحبت میں نہیں جائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چوتھی چیز ہے اولاد کی ہدایت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا. دیکھیے، ہدایت اللہ کے خزانے کا سب سے قیمتی موتی ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے خزانوں کا اگر ایک تاج بنایا جائے تو اس تاج کا سب سے قیمتی موتی جو ماتھے پر لگا ہوا ہوتا ہے وہ ہدایت ہے. اور ہدایت کے معاملے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اس کی تقسیم اللہ نے اسباب سے نہیں جوڑی، یہ چیز یاد رکھو. رزق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. شفا اور صحت بھی کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. لیکن ان چیزوں کی تقسیم میں اللہ نے ضابطہ یہ بنایا ہے کہ یہ چیزیں وسائل اور اسباب کے ذریعے ملیں گی. رزق دیتے تو اللہ ہیں لیکن دکان بیچ میں آ گئی، صحت دیتے تو اللہ ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب بیچ میں آ گئے. ہدایت کا یہ معاملہ ہے کہ ہدایت صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کوئی بیچ میں نہیں ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ میں دن میں کئی دفعہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو بولو، اہدنا الصراط المستقیم. صرف ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم دن بھرے میں اتنا مانگ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ صرف اور صرف ہدایت ایسی چیز ہے جس کو صرف کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا، کوئی واسطہ نہیں ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے. حضرت مجدد الف ثانی کے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ شیخ ہیں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے. یہ باتیں درس قرآن سے ہٹ کے ہو رہی ہیں، اس کا درس قرآن سے تعلق نہیں ہے، اس لیے میں کھل کر بول رہا ہوں. تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے پانچ بیٹے تھے. عزیز باللہ، غفور باللہ، رحیم باللہ، ایسے 5 بیٹے. حضرت خواجہ باقی باللہ نے جب خلافت دی نا تو اپنے 5 بیٹوں سے ہٹ کر خواجہ نظام الدین اولیاء کو دی. اب یہ چیز سنیے آپ، پوری دنیا کا، پورے ہندوستان کا، اور اس زمانے کا ہندوستان یہ تبت سے لے کر، چائنا سے لے کر ایران تک تھا، اتنا بڑا ہندوستان. یہ آدھی دنیا ہو گئی یا اس سے کچھ کم. اتنی بڑی تعداد کا یہ خیال تھا کہ خواجہ باقی باللہ خلافت جب دیں گے تو اپنے 5 بیٹوں میں سے ہی کسی کو ایک کو دیں گے. لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ نے 5 میں سے ایک کو بھی نہیں دی، خواجہ نظام الدین اولیاء کو دی. جبکہ خواجہ نظام الدین اولیاء اتنے نامچین مرید تھے بھی نہیں. خلافت مل گئی، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں آ کر کام کرنا شروع کر دی. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے شیخ نے اپنے 5 بیٹوں کو چھوڑ کر آپ کو خلافت دی. اور پھر پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ ہم نے بہت ساری دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اللہ والوں کی اولاد
نافرمان نکل جاتی ہے۔ وہ ایک کہاوت بھی ہمارے یہاں چلتی ہے کہ شیطان کے پیٹ میں ولی اور ولی کے پیٹ میں شیطان، یہاں بھی چلتی ہے شاید، ولی کے پیٹ میں شیطان۔ بہت بڑا اللہ والا ہے، باپ کامل ہے، بہت بڑی ہستی ہے، لیکن بیٹا دیکھو بہرائچ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم، ابھی وہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے استاد نے ان کو فون لگایا، تو فون جب لگایا نا تو فون انہوں نے اٹھائے، تو ہمارے استاد نے پوچھا حضرت آپ کہاں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت امام بخاری کے مزار پر ہوں۔ باپ اتنا بڑا عالم، اور بیٹے کا کیا حال ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، ان کے شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ بیٹا بہت بگڑا ہوا اور باپ اتنا بڑا عالم۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو ہی خلافت کیوں؟ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جن کی اولاد بڑی بیکار ہے۔ تو حضرت محبوب الہی سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء نے بڑا زبردست جواب دیا، اس کو یاد رکھیے۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے ہدایت اولیاء حتیٰ کہ انبیاء، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء کے بھی اختیار میں نہیں رکھی، ورنہ اگر ہدایت ان ہستیوں کے اختیار میں ہوتی تو ہدایت کا درخت ان کے خاندان سے باہر نہ نکل پاتا۔ اور قرآن نے کیا زبردست ضرب لگائی ہے، قرآن کہتا ہے انکا لا تہدی من احببت۔ خواجہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون؟ چچا جان خواجہ ابو طالب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ انکا لا تہدی من اردت نہیں کہا، انکا لا تہدی من ترید نہیں کہا، انکا لا تہدی من احببت، احببت محبوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی تم ہدایت اپنے محبوب کو بھی نہیں دے سکتے جب تک ہم نہ چاہیں۔ خواجہ نظام الدین نے فرمایا کہ اصل میں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہدایت ان ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت صرف اور صرف اللہ کی اختیار۔ وہ ایک مولوی صاحب نے شوشہ چھوڑا تھا کہ درس قرآن سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے درس قرآن کے حوالے سے ایک مولوی صاحب نے شوشہ چھوڑا، درس قرآن سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم۔ یہ قرآن نبی نے مکے میں 10 سال تک خود سنایا، کچھ ہوا؟ جن کے نصیب میں تھا، جن کو اللہ نے چن لیا تھا، ان کو ہدایت مل گئی۔ ابو جہل تو مزید بدبخت ہوتا گیا۔ درس قرآن سے بولو بولو، ارے بولو یار، ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، بولو درس قرآن سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرے کندھے پر میرے اکابر کی امانت کا بوجھ ہے، یہ ذمہ داری لے کر، باقی میں یہ کہوں کہ اس درس قرآن سے تمہاری اور میری زندگی بدل جائے گی، یہ میری بدبختی کی علامت ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ہاں ہدایت کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہم اللہ کے دربار کے منگتے ہیں، بھکاری ہیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ ایسے خیال سے، ایسے وسوسے سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک مولوی صاحب نے شوشہ چھوڑا تھا، بیچ میں بات میں نے عرض کر دیا، درس قرآن سے کچھ نہیں ہونے والا۔ چلیے میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ ہم کو اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے۔ بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی بے راہ روی سے پریشان ہیں، تربیت کا موقع نہیں مل سکا، کبھی چائنا میں، کبھی فرانس میں، کبھی روس میں، اب عمر کا آخری حصہ ہے، اولاد کی تربیت نہیں ہوئی تو اولاد نافرمان بن گئی۔ ایسے ماں باپ کے لیے بھی نا امیدی نہیں ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، بل بلائیں، کل کی صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کی اولاد کا نصیب بدل جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں، آپ نے فرمایا کہ والد کی دعا بچے کے حق میں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب نبی نے گارنٹی لے لی ہے تو پھر نا امیدی کیسے؟ دعا کریں۔ کئی بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کا مقدر سنور گیا، وقت کے بڑے بڑے ولی بن گئے، ماں کی دعا کے نتیجے میں۔ اہتمام کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ ہر نبی نے یہ دعا ضرور کی ہے، 2 دعائیں ہر نبی کے ذکر میں ملے گی آپ کو، پورا قرآن آپ پڑھو۔ ایک دعا تو ہر نبی نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، ایک دعا۔ دوسری دعا، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنانا۔
حضرت ابراہیم کا ذکر چل رہا ہے نا، سب اسی کے ضمن میں تو ساری باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بخت بنانا، ان کو بد بخت مت بنانا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ پانچویں چیز، جب اولاد جوان ہو جائے، یہ بہت اہم ہے اس زمانے کے اعتبار سے، جب اولاد جوان ہو جائے نا تو اولاد کی پسند میں سب سے اہم چیز ہے ان کا نکاح۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور اب بھی شاید ہوتا ہو۔ والدین کیا کرتے ہیں کہ اپنے مفاد اور اپنی مرضی کے مطابق بچوں کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ نہ بچی سے پوچھتے ہیں کہ تیری پسند کیا ہے، نہ بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ تیری پسند کیا ہے، کچھ نہیں پوچھتے۔ بیٹے پر ایک عورت اور عورت پر ایک مرد مسلط کر دیتے ہیں، وہ ساری زندگی یا تو لڑ کر گزارتے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ ان میں طلاق ہو جاتی ہے، اور دونوں صورتوں میں معاشرہ برباد ہوتا ہے۔ میرے عزیزو بات سمجھو ذرا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ باپ کا بزنس اچھا خاصا ہے تو وہ اپنا بزنس مزید پروموٹ کرنے کے لیے کسی اچھے بزنس مین کی بیٹی سے بیٹے کا نکاح کروا دیتا تھا۔ اگر بیٹا سمجھدار ہوتا تو ایڈجسٹ کر لیتا، اگر وہ جذباتی ہوتا تو ساری زندگی لڑ کر گزارتا۔ میرے عزیزو یہ میں بہت اہم چیز بتا رہا ہوں، ابھی بھی یہ چیز پاکستان میں بہت ہے، اپنے انڈیا میں اللہ کا فضل ہے کم ہوتی جا رہی ہے۔ وہاں پولیٹیشن، تاجر اور یہ اپنی بیٹی کا نکاح، اپنے بیٹے کا نکاح کسی بھی بڑے آدمی سے کروا دیتے ہیں، نہ بیٹی کی پسند ہوتی ہے نہ بیٹے کی پسند ہوتی ہے۔ اس لیے جب بچوں کا نکاح کا وقت آئے تو آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اب آپ بچوں کو ان کی چوائس پر چھوڑیں کہ بیٹا آپ کو جو بچی پسند آتی ہے آپ اس کا اظہار کھل کر کریں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں پتہ نہیں ہے کیا مزاج بن گیا ہے، ہم نے کون سا دین ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا اپنی پسند کا اظہار کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بڑا بدتمیز ہو گیا ہے۔ ارے بھئی یہ شریعت کے عین مطابق ہے، ہاں اس میں بے حیائی نہ ہو، حیا کے درجے کو کراس نہ کیا جائے۔ اور جو اس میں نوجوان بچے ہیں، یہ تو ایک طرفہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو نوجوان بچے ہیں وہ بچے ضرور، اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ والدین آپ پر کسی کو مسلط کرتے ہیں تو برداشت کر لو، اللہ خیر عطا فرمائیں گے۔ لڑے نہ، انتشار اور اختلاف نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں۔ اللہ ہم سب کے ساتھ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کچھ نصیحتیں تھیں، باقی اولاد کی تربیت کے اہمیت کے حوالے سے ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے 3 عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان 3 اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ مر گیا، اب جیسے ہی مر گیا تو جیسے میں نے کتاب بند کر دیا ایسا اس کا نام اعمال بند ہو گیا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی شروع ہوتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، مثال کے طور پر کہیں مسجد بنا دی تھی، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، جب تک کہ اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، کنویں سے پانی پیا جاتا رہے گا، یہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی رہے گی، تب تک ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ۔ ایک ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ اب یہ تفسیر جلالین ہے، اس کے مصنف 7ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ اب دیکھو نا 700-800 سال ہو گئے، اب یہ تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم علم اور نفع اٹھا رہے ہیں۔ جتنے لوگ اس درس کو سنتے ہیں اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب ملتا ہے ہر حرف پر، او علم ينتفع به۔ اور تیسری چیز ہے، سرکار نے فرمایا تمہاری وہ اولاد جو مرنے کے بعد نیک کام کرے تو وہ جو نیک کام کرے گی نا اللہ اس میں تم کو بھی حصہ دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبی۔